آمد دلدار کی آمد آقا عطار کی آمد تیرے قدموں میں جھکے غیر کا منہ کیا دیکھے ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ میرے بھائی سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آج کے اس اجتماع کے جدول کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی کچھ دیر درس و بیان کا سلسلہ رہے گا، پھر کچھ وقت مناسب پر امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب براہ راست سوالات کے جوابات دیں گے مدنی چینل کے ذریعے۔ براہ راست ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے یہ وزیدی کے عاشقان رسول اور قرب و جوار کے بھی آئے ہوں گے، تو ان کو امیر علیہ سنت آج براہ راست دیکھیں گے، اور مدنی چینل کے ذریعے اجتماع پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہوگا۔ ابھی یہ جب بیان کچھ دیر میں کروں گا، پھر امیر سنت کے ہم علم دین کے وہ مدنی پھول سنیں گے، اور پھر ایک وقت پر انشاءاللہ الکریم ہم وقت مناسب پہ دعا کریں۔ تو یوں تقریباً یہ 11:15 بجے ہم دعا کریں گے، تقریباً 11:15 کے قریب انشاءاللہ اس وقت تک بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ میں بھی کچھ دیر بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ رات گجرانوالا میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ تھا، اس میں تھے۔ سحری میں گیا ہوں سیالکوٹ، ظہر میں نے سیالکوٹ بیان کیا ہے۔ اب روزے کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے ایک مہمان آیا ہے، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے گا، مدنی چینل کا سلسلہ دیکھے گا براہ راست مدنی مذاکرہ۔ اب یہ نہ ہو کہ مہمان بیٹھا ہو اور آپ لوگ کہیں کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی یا میں نے سونا ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ بیٹھیں گے، علم کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی بیاہ کے موقع پر میلاد کروانا یہ خوش نصیبوں کی بات ہے۔ ہمارے نعیم بھائی اور ان کی پوری فیملی، گوندل فیملی اور تمام ان کے رشتہ داروں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے شادی کے موقع پر آج کی رات لوگ مہندیاں نکالتے ہیں، لڑکیاں ناچتی ہیں، لڑکے ناچتے ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ گانا باجہ مہندیاں کرنے کی بجائے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ابھی کچھ جو ہے وہ میں مدنی پھول اس پر عرض کروں گا، میرے سنت کا مدنی مذاکرہ علم دین کا ہوگا۔ تو یہ شادی کے موقع پر اس خوشی میں یہ جو ہے وہ میلاد منانا یہ مقدر والوں کا حصہ ہے، کیونکہ بعض مذہبی خیال کے لوگ بھی جو ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے یہ کمزور مینٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور رشتہ دار، برادری، رسم و رواج، معاشرہ، ان باتوں میں بہہ کے یہ بھی فضول رسموں میں، گناہ کے کاموں میں، ناچ گانے میں لگ جاتے ہیں۔
قسمت والے ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط رکھتے کہ ہم نے ناجائز رسمیں نہیں کرنی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی پیروی سے منع کیا اور کیا حکم دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دنیا بھی رکھیں گے، دین بھی ملا جلا کے ایک مکسچر سا نیا دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جدید ہم لوگ دین بنائیں گے اور جناب دنیا داری کو ساتھ رکھ کے دین کو ساتھ ملا کے چلائیں گے، اور وہ ناچ بھی کرتے، گانا بھی کرتے، باجے بھی بجاتے، ڈانس بھی ہوتا ہے، میوزک بھی چلتی ہے، آخر میں قرآن پاک لڑکی کے سر پہ رکھ کے رخصت کرتے کہ دیکھو ہم نے دین دنیا دونوں ملا کے چلائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ پاک کا حکم ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ اس کا نقصان کیا ہے شیطان کی پیروی کا، یہ بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ محشر میں اللہ فرمائے گا مجرموں سے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جنتیوں کا بیان ہوا ہے، سورہ یاسین ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ جنتیوں کی نعمتیں بیان ہو گئی، فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کیا تیرا میرا وعدہ نہیں تھا اللہ تعبدوا شیطان کے شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، توجہ کریے اس آیت پر، وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ اللہ فرما رہا ہے محشر میں وہ مجرموں کو الگ کر کے یاد دلایا جائے گا کہ تم میں سے کتنی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ شیطان کی پیروی ہلاکت میں ڈالتی ہے، شیطان کی بات ماننے والے بربادی میں چل پڑتے ہیں، شیطان کا کہنا ماننے والے رسوا ہو جاتے ہیں، تو پھر پیروی کس کی جائے گی؟ خالق کائنات جس نے دنیا بنائی، کائنات کو بنایا، مالک ہے ہمارا وہ پروردگار، وہ فرما رہا ہے شیطان اس کی بات نہ ماننا، تو اللہ ہم کس کی بات مانے؟ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے رسول پاک منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ واضح حکم دیا کہ جو یہ رسول عطا کرے فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے تمہیں روک دے عنہ فانتہو، اس سے رک جاؤ۔ تو یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، the best role model، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے۔ تو شیطان کی بات نہ مانو، یہ گانے باجے، یہ موسیقی، یہ آلات موسیقی، یہ شیطانی ایجاد ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ موسیقی کے آلات کہاں سے بنے؟ علماء نے لکھا کہ حضرت داؤد اللہ کے جو نبی، یہ جب اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو لوگ نیچے چلے آتے تھے، چلتا پانی رک جاتا تھا، اللہ فرماتا قرآن میں اپنے داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر کر دیے تھے، اتنا کمال کی آواز تھی ان کے حضرت داؤد کی، اتنی پیاری، لوگ کھچے چلے آتے۔ اب یہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ حضرت داؤد کی محفل میں جاتے، کلام الہی سنتے، واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے۔ شیطان نے حضرت داؤد کی محفل کو توڑنے کے لیے بانسری اور تنبورا، یہ موسیقی کے آلات، یہ بنائے اور بجائے اور بجوائے۔ پھر یہ کہ اس کی چال کامیاب ہوئی، کچھ نوجوان اس کی محفل میں جانے لگے، موسیقی میں ان کو مزہ آنے لگا،
حضرت داؤد کی محفل کو توڑنے کے لیے محفل موسیقی کا آغاز کیا تھا شیطان نے، اللہ کے نبی کی صحبت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، امام سیوطی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ گانے باجے سے خود کو بچاؤ، یہ غیرت کو برباد کرتے اور ان میں نشے جیسی تاثیر ہے اور یہ شراب کے قائم مقام ہے۔ گانے باجے سے بچنے کا حکم دیا۔ دو آوازوں کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ایک ہے نعمت کے وقت باجا اور دوسرا ہے مصیبت کے وقت نوحہ، چلانا۔ فرمایا کہ دو آوازوں پر دنیا آخرت میں لعنت فرمائی گئی کہ خوشی کے وقت موسیقی باجا یہ چیزیں یہ لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ تو شیطان خوش ہے باجے بجیں گے، شیطان خوش ہے آتش بازی ہوگی، شیطان خوش ہے ناچ گانا ہوگا، شیطان خوش ہے بے پردگی ہوگی، شیطان خوش ہے لڑکیاں لڑکے ناچیں گے، شیطان خوش ہے شرابیں چلیں گی، شیطان خوش ہے بدنگاہی ہوگی۔ لیکن اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اس کے حبیب ناراض ہے باجے گانے سے، ناچ گانے سے، شراب سے، بدکاری سے، بے حیائی سے۔ تو مولا کس کا کہنا مانے؟ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور ہم کس کا کہنا مانے؟ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، ان کی پیروی کرنے کا، ان کی بات ماننے کا حکم دیا کہ ان کا کہنا مانو، شیطان کا کہنا مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے اور مدینے والے کا کہنا مانو گے تو انشاءاللہ عزتیں پاؤ گے۔ آج کچھ لوگ کہتے جناب ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، ہم لوگ ایڈوانس ہو کے چلنا چاہتے ہیں، ہم لوگ زندگی جدید تقاضوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اولڈ مائنڈڈ ہو گئے ہو، پرانے خیالات کے لوگ ہو گئے ہو، تمہارے اندر دنیا، ترقی، معاشرہ، حالات، یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو تو صحیح دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ اس دور میں بیٹھ کر شریعت کی، دین کی بات کرتے کہ جناب How you will survive in this society? It's very difficult to survive now. کیسے survive کرو گے؟ تم تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ آپ دعوت اسلامی والے، آپ مدنی چینل والے لوگوں کو پگڑی بنا دیتے ہو، داڑھی رکھا دیتے ہو، کہتے ہو قرآن پڑھو، درود پڑھو، بس یہ کیونکہ تم لوگ ترقی کیسے کرو گے؟ ہم کو یہی سمجھاتے ہیں ہم ریسرچ کے مخالف نہیں، ہم ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، ہم تعلیم و تربیت کے مخالف نہیں، ہم روکتے ہیں تو شراب سے روکتے ہیں، بدکاری سے روکتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی سے روکتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی سے روکتے ہیں۔ ہم کہتے ترقی کرو، دامن مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں، دامن مصطفیٰ تھام کے ترقی کرو، ریسرچ کرو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، دنیاوی ترقی میں آگے سے آگے بڑھو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بن کے نہیں، وفادار بن کے آگے بڑھو۔ وہ کہتے دیکھو وہ لوگ چاند پہ چلے گئے تو مذہبی لوگوں نے کیا کیا؟ مذہب نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ آپ سوئی ایجاد نہ کر سکے، آپ تحقیق کر نہ سکے، آپ ریسرچ میں آگے بڑھ نہ سکے تو اس کا جب وہ سارا قصور مذہب کا نہیں نکالا جائے گا نا کہ مذہب نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے سے۔ مذہب نے کہاں روکا چاند پہ جانے سے؟ شریعت نے کہاں روکا آپ کو مریخ پہ جانے سے؟ کہاں دین نے روکا کہ آپ کو ترقی کرنے سے؟ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکنے پکا سارا جو ہے نا وہ آپ یہ نقصان یہ بتائے کہ مذہب کی وجہ سے وہ لوگ مذہب کو نہیں فالو کرتے، وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، وہ لوگ مریخ پہ جا رہے ہیں، وہ لوگ نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے۔ ہمیں کچھ لوگ ان کی مثالیں دے کر، غیر مسلموں کی مثالیں دے کر، غیر جو ہے وہ قوموں کی مثالیں دے کر یہ سمجھاتے کہ جناب آپ لوگ پیچھے رہ گئے، وہ لوگ کتنی ترقی کر کے آگے نکل گئے۔ ہم یہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھیا چاند
پہ جانا تمہیں کمال لگتا ہے، دیکھو وہ تو چاند پہ چلے گئے، ہم اس لیے ان کے طور طریقے اپناتے ہیں تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں کہ بھیا چاند پہ جانا اگر کمال ہے تو پھر آمینہ کے لال نے تو انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کیا ہوا ہے، پھر ان کو فالو کیوں نہ کیا جائے؟ اگر کمال کا یہی کرائیٹیریا ہے، اگر یہی معیار ہے فالو کرنے کا کہ ہم اس لیے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر چاند پہ جانا کمال لگتا ہے تو اشارے سے چاند کو ٹکڑے کرنا میرے مصطفیٰ کا کمال نظر نہیں آتا؟ چاند پہ جائے، ہم نے کہا مریخ پہ چلے جاؤ، بچپن سے ہم نے سنا مریخ پہ جانا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ لگ گیا لیکن ابھی تک مریخ پر نہیں جا سکے۔ ایک بڑی کہکشائیں واقعی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی یہ کیوں ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو یہی سمجھاتے ہیں because he is a single personality in the universe who is able to be followed now۔ مریخ میں جاتے ہم بچپن سے سن رہے تھے، ابھی تک جا نہیں سکے، یہ تو مریخ ساتھ ہے نا، ابھی تو بڑی کہکشائیں واقعی ہیں، بڑے سیارے واقعی ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس، اے انسانوں جنوں کے گروہوں، فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی اگر قوت رکھتے ہو، فرمایا فانفذوا، تو نکل جاؤ، نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا نہیں نکل سکتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت۔ بڑی طاقت چاہیے نا، بڑی قوت چاہیے نا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو جب ہم نے پڑھا، اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں میرے مصطفیٰ کریم سیر کے لیے گئے، اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کہاں سے چلے؟ کہا ام ہانی کے گھر سے چلے، جبریل امین براق لے کر آئے، انبیاء کی امامت کروائی، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، میرے مصطفیٰ عرش اعظم سے اوپر، عرش اعظم سے بھی اعلیٰ مقام پر میرے مصطفیٰ جان رحمت کعبہ قوسین، جہاں جہتیں ختم ہو گئی، ہمتیں ختم ہو گئی، مشرق مغرب کا تصور ختم ہو گیا، شمال جنوب کا تصور ختم ہو گیا۔ میرے امام کہتے خیرت یعنی عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا ان قریب تم دیکھ لو گے۔ جناب موسیٰ پہاڑ کو دیکھ رہے، رب نے تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کیسے دیدار عطا کیا؟ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ رب کائنات نے محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے لا مقام بلا کے اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ جناب موسیٰ طالب دیدار ہیں، ہمارے پیارے نبی مطلوب ہیں، جناب موسیٰ دیدار مانگ رہے ہیں، محبوب کو بلا کے دیدار کروایا جا رہا ہے۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا. جب بات اس پر چلی میں تھوڑا سا اور اس کو کھول دوں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے یہ آیت پڑھی نا تو مجھے اس کی تفسیر یاد آ گئی کہ اللہ نے وحی فرمائی، فرمایا وحی فرمائی، ما اوحا جو بھی وحی فرمائی، بتا بھی دیا چھپا بھی لیا. اس لیے تو جب جبریل امین حروف مقطعات لے کر آتے تھے، جب جبریل امین کہتے الف لام میم، آپ حرف پر فرماتے علم تو میں جان گیا. جبریل کہتے الف، آپ فرماتے علم تو. جبریل کہتے لام، آپ فرماتے علم تو میں جان گیا. جبریل کہتے میم، آپ فرماتے علم تو میں جان گیا. جبریل امین سوچتے نہ ہوں گے میں وحی لا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا کاف ہا یا عین صاد کیا ہے. حضور فرماتے علم تو میں جان گیا آج اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، میں جان گیا آج کیا پیغام بھیجا ہے. یہ وہ راز تھے جو معراج کی رات مصطفیٰ کو عطا کیے تھے. اس لیے وہی آتی تھی آپ فرما دیتے تھے مجھے پتا چل گیا آج اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، مجھے پتا چل گیا آج کیا راز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جبریل امین کا کام وہی لانا ہے، پڑھانا جبریل کا کام نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا ہوا ہے. اب جبریل امین سدرہ پہ رک گئے، مصطفیٰ کریم کعبہ قوسین کے مقام پر ہیں. اس کو سمجھیے گا، اس سے اونچا کسی کا مقام تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس سے بلند کسی کا مقام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کعبہ قوسین پر میرے آپ کے پیارے نبی ہیں، اور اللہ نے اس مقام پر حضور کی جو ہے وہ ابدیت کو بیان کیا. آپ نبی بھی ہیں، اب رسول بھی ہیں. اللہ نے وہاں کیا بیان کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ. بعبد کہنے میں ایک بات اور بھی ہے کہ بے روح ہی نہیں کہا، یہ خواب میں نہیں ہے، یہ جسم کے ساتھ حضور گئے ہیں رب کی بارگاہ میں. بے روح ہی ہوتا تو کہتے روح گئی ہے. بعبدہ، عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں ابدیت کے ساتھ. اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے، میں نے جب یہ تفسیر پڑھی میں کتنی دیر اس کے لطف لیتا رہا. نہ جانے آپ کو میں سمجھا پاؤں کہ نہ وہ مقام کعبہ قوسین پہ کیا تھا. اللہ فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ لوگو تم ہمارے پیارے نبی کی عظمت کو سمجھو تو صحیح کہ جس رسول کی، جس محبوب کی عبدیت کعبہ قوسین پر ہے، اس کی رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کی عبدیت اتنی اعلیٰ ہے. اللہ نے وہاں عبدیت کو بیان کیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عبد کو بیان کیا. تو عبد ہونے میں اتنے افضل اور اعلیٰ ہے تو رسول ہونے میں کتنے اعلیٰ افضل ہوں گے. حضرت بایزید بستامی نے جو فرمایا، مفتی احمد یارکا نعیمی نے بھی لکھا ہے، جہاں عام لوگوں کے انسان کی مقام کی انتہا ہو جاتی ہے انسان کی، وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے. ولیوں میں پھر درجے ہیں، کچھ ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، غوث ہیں، ولیوں کے درجات ہیں. اب پھر ولیوں میں جہاں ولی کے مقام کی حد ہو جاتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی کے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے. جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا. جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا. جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے. جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے امام نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ
ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی جس کی 2 بوند سمجھیے گا جنت کی سب سے بڑی نہریں ہے وہ کوثر اور سلسبیل آپ کہتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جبرائیل امی سدرہ پہ رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں جب سوئے حق سدھارا ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی اور میرے مصطفیٰ کریم کہاں تک گئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ہاں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک پہنچے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے وہ جو مولا تجھ پہ آیا نہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے سبحان اللہ اللہ مکان سے پاک ہے رسالت یا رسول اللہ تاکید سرکار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مکان کے مکی ہو گئے اللہ تو مکان سے پاک ہے پھر اللہ کا دیدار کیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اس کی تفسیر میں لکھا ہے تفسیرات احمدیہ میں نے پڑھا کہتے کہ تکلم معه 90,000 حکایتا اسرارا و احکاما و اخبارا 90,000 حکایتیں بیان ہوئی وہاں سبحان اللہ 90,000 باتیں ہوئی محبوب سے رب کی اسرارا و احکاما و اخبارا کچھ راز تھے کچھ خبریں تھی کچھ احکام تھے یہ وہ یاد کیا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راز عطا کی ہے اللہ نے کچھ خبریں کچھ احکام 90,000 باتیں بیان ہوئی 18,000 عالمین کی سیر ہوئی یہ بہت تفصیلی موضوع ہے میں صرف ایک نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو کعبہ قوسین کیا ہے کعبہ قوسین کی میں نے ایک جگہ پہ کتاب میں پڑھا تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے نا یہ سرداران عرب ایکا کر لیتے تھے 2 سردار ایک ہو گئے یہ کیا کرتے تھے دونوں اپنی کمانیں اکٹھی کرتے کمانیں ملا دیتے ایک ہی تیر بھر کے چلاتے ہوئے اعلان ہوتا تھا ان دونوں نے ایکا کر لیا اس کو کہتے تھے ان کی کمانیں مل گئی کعبہ قوسین کمان کے سرے مل گئے اس کو کہتے تھے کعبہ قوسین ہو گئے کیا کہتے تھے عرب کے لوگ یہ 2 سردار کعبہ قوسین ہو گئے ان کی کمانیں مل گئی کمان تیر سمجھتے نا جو کمانے ملا دیتے تھے یہ کہتے تھے دونوں نے ایکا کر لیا ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ایک کی دوستی دوسرے کی دوستی ایک کی صلح دوسرے کی صلح ایک کی لڑائی دوسرے کی لڑائی اب یہ پورا ایکا اس کو کہتے تھے کعبہ قوسین ہو جانا کمانے مل گئی رب نے محبوب کی ملاقات کو بیان جب کیا نا سورہ نجم میں فرمایا ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین ایسے ہو گئے فکان کعبہ قوسین جیسے کعبہ قوسین ہو جاتا ہے ودنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے یہ کعبہ قوسین بیان کرنے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں مصطفیٰ کے ساتھ رب کو ایسی قربت ایسی محبت ایسی چاہت ہے کہ ان کی دوستی اللہ کی دوستی ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ان کی رمی اللہ کی رمی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ان کی بیعت اللہ کی بیعت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ
ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ذکروں کا ذکری، پیارے تیرا ذکر میرا ذکر، یعنی مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر، ان کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کی رمی اللہ کی رمی، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی محبت اللہ کی محبت۔ سونیا جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا نہ ہوا وہ میرا بھی نہ ہو گیا، جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، وفرم کر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ رب نے کعبہ قوسین کو بیان کیا، اس سے اونچا مقام کسی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، جس مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کا دیدار بھی کیا، 90,000 حکایتیں بیان کی، اور جب پلٹ کر آئے تو محبوب جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے نا، آپ کے جسم کی حرارت ابھی باقی تھی، گرمائش باقی تھی بس جسم کی، بستر پہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا، سبحان اللہ، جس دروازے سے چلے تھے اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، سبحان اللہ، کنڈی ہل رہی ہو، بستر گرم ہو، پانی چلتا رہے، ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا اور محبوب کائنات کی سیر کر کے پلٹ کر بھی آ گئے۔ اب یہ بات ہمیں کوئی کہے کہ چاند پہ جانا کمال ہے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ہم ان کو کیسے دیکھ لیں؟ ہم نے جس محبوب کا دامن تھاما ہے وہ چاند نہیں، وہ صرف مریخ نہیں، وہ پہلا آسمان ہی نہیں، ساتوں آسمان ہی نہیں، سدرۃ المنتہا ہی نہیں، عرش معلیٰ ہی نہیں، لا مقام کعبہ قوسین کے مقام پر رب کا دیدار کر کے پلٹ کر آ گئے۔ کتنی دیر میں فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا، لیلا کی تفسیر میں نے پڑھا شارٹ پیریڈ آف اے نائٹ، رات کا تھوڑا سا حصہ، یعنی رات ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم ہو گئی۔ جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ ہم اس لیے نبی پاک کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ ہم غیروں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہم آمینہ کے لال کی بات مانیں گے۔ اور کوئی کہے جناب تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ پوری سائنس اس وقت زلزلے کے معاملے میں پریشان ہے۔ ہم زلزلے کی ٹیکنالوجی کو بڑے عرصے سے دیکھ سمجھ رہے، ریکٹر سکیل پر شدت تو بتا دی، اتنی شدت کا زلزلہ آیا، آتے زلزلے کو روک لیا جائے یہ پوسیبل نہیں۔ دیکھیں ایک ہے مصنوعی چیزیں، ایک ہے کوئی کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے، ایک ہے جو نیچرل جو ہے وہ ارتھکویک ہے، جو زلزلہ ہے۔ اچھا 7 پوائنٹ سمتھنگ ہے، روک لو، 8 پوائنٹ سمتھنگ آئے گا، اگر کوئی ٹیکنالوجی آگے چل کے آ بھی جاتی ہے لیکن ایک شدت آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ سسٹم رک نہیں سکے گا، پھر پلٹ الٹ ہو جائے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گی زمین، ارتھکویک جیسا۔ اب تک تو یہی ہے، ہم 21ویں صدی میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، زلزلے کو روکنے کی ہمارے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، لیکن پوری سائنس کو اس وقت تک چیلنج ہے۔ پوری سائنس میرے نبی کی ٹھوکر کے بھی برابر نہیں ہے۔ بہت پہاڑ پر، صحیح بخاری میں پوری حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوگی، بہت پہاڑ پر زلزلہ آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کے کیا فرمایا تھا؟ وہ ٹھہر جا، اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ ایڑیاں، جس نبی کی ایڑی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ زلزلے کو روک دے، پوری سائنس تو میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر کے بھی برابر نہیں ہے۔ تمام سائنٹسٹ دنیا کے جمع ہو جائیں، روکیں زلزلے کو، نہیں روک سکتے۔ تو پھر میرے آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جناب ہم تحقیق و ترقی اور ریسرچ کے مخالف نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بحث لگا لی اسلام آباد میں، کہتے ہیں جناب آپ لوگ نہ ان کو مذہب کے پابند نہ کرو، let them decide where they have to go, what they have to do۔ ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، لوگوں کو، لڑکوں کو اپنی ترقی کرنے دو، مذہب کا پابند نہ کرو، قرآن کا پابند نہ کرو، شریعت کا پابند نہ کرو۔ ان کو یہ نہ کہو کہ نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، یہ حکم شریعت کا ماننا پڑے گا۔ ان کو آزاد کر دو، آزاد کر دو، بے باک ہو جاؤ، یہ باتیں کریں۔ دیکھو جناب ہم لوگ، آپ لوگوں کو کیا پتا، آنکھ کھولنے بغیر آپریشن ہونے لگ گئے ہیں۔ بڑی وہ اس پر ناز کر رہے تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے، میں نے کہا جناب آپ بتائیں کوئی میں مریض لے کر آؤں، اس کی آنکھ میں لوہا یا سریا لگ گیا، ہم نے سریا کھینچا، آنکھ باہر آ گئی،
میں خون بہتی آنکھ لے کر آؤں، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی لگاؤ فوراً اس کا خون بھی رک جائے، آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے، اسی آنکھ سے دیکھتا ہوا گھر جائے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تو کوئی ممکن نہیں ہے بھائی، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا 21ویں صدی ہے، جدید ٹیکنالوجی، آپ کہتے ہیں ریسرچ میں ہم سرجری میں بہت آگے نکل، ہم انکار نہیں کرتے ترقی کا، ریسرچ کا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہوگی تو ایسا کوئی مریض ٹھیک کر دو نا۔ کیا نہیں ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں۔ میں کہ 21ویں صدی میں بھی آپ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے تو پھر میں آپ کو 6ٹھی صدی کی بات بتاؤں؟ آپ کہتے ہیں 21ویں صدی میں 6ٹھی صدی کی باتیں نہ کرو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبی کی باتیں کرتے ہو، آپ کو میں 6ٹھی صدی کی بات بتاؤں؟ آپ تو 21ویں صدی میں بھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچے نا۔ احد کے میدان میں حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تیر کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، یہ رخص ہاتھ پہ لے کے آنکھ آگے، رخسار پہ آنکھ بہ گئی تھی ان کی، ہاتھ پہ لے کر آئے آنکھ، عرض کیا آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ یہ آنکھ مانگنے گئے، آگے جنت تقسیم ہو رہی ہے، جنت دے دوں۔ انہوں نے عرض کیا آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، نہ نہیں کی، لیکن عرض کیا آقا میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، میں کانا ہو جاؤں گا، سونا نہیں لگوں گا گھر گیا تو۔ حضور میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ آپ نے آنکھ لی، اندر رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ اب یہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تو یہ کہا کہ کوئی میڈیسن لگا دو، ابھی تو میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ لگا کے آنکھ جوڑ دو۔ 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی کہتے ہو کہ جناب ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ ہم نکلی آنکھ کو یوں کسی میڈیسن سے جوڑ دے، پر پھر میرے مصطفیٰ کی طاقت کو دیکھو نا کہ جنہوں نے جب وہ 5ویں 6ٹھی صدی میں بھی ایسے ایسے کمالات کیے ہیں، ہم غیروں سے کیسے متاثر ہو جائیں۔ اگر شمسی توانائی یہ کمال کا کرائیٹیریا ہے تو پھر میرے اور آپ کے مولا، جگ کے مولا، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹانے والے میرے مصطفیٰ کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی تو وہ ہے جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے، جو چاند کو ٹکڑے کر دے، جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھائے تو بادل برسا دے، اگلے جمعہ کو انہی برستے بادلوں کو انگلی کے اشارے پہ چلا دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو کسی دلہن کو جہیز میں دینے کے لیے اپنا پسینہ عطا کر دے، پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا کہ کسی جگہ پر اپنا مبارک لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو کنویں کا پانی جو کھاری تھا وہ میٹھا کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو میرے مولا کی دکھتی آنکھوں پر لعاب دہن لگائے، حضرت علی شیر خدا کی دکھتی آنکھوں کو شفا یاب کر دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت معاذ کے ٹوٹے بازو کو لعاب دہن لگا کے جوڑ دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی لعاب دہن لگا کے آنکھوں میں نور عطا کر دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ کو لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھ کے شفا یاب کر دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو کسی جگہ پر حدیبیہ کے مقام پر اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مقام پر پہنچے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے درخت کو اشارہ کرے، درخت چل کے کلمہ پڑھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، جن کی بارگاہ میں جانور سجدہ ریز ہو جائے، بکری جہاں پر فریاد کرے، ہرنی جہاں فریاد کرے، اونٹ جہاں فریاد کرے، چڑیا جہاں فریاد کرے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلا دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں حضرت جابر کے گھر کھانا کھلا کے بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عرب کے بدوؤں کو ہادی بنا دے، جو وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو رشتے کمر کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حبش کے غلام کو رشتے کمر بنا دے، فارس کے سلمان کو رشتے کمر بنا دے، روم کے صہیب کو رشتے کمر کرا دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو
اللہ نے مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا تاج عطا فرمایا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے انا آتیناک الکوثر کی شان عطا کی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان عطا کی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کی شان عطا فرمائی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما کی شان عطا فرمائی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کی شان عطا فرمائی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى کی شان عطا کی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک کے شان عطا فرمائی. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار, ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا. بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینو. یہ دل سے کہو نا کہ قسم خدا دی مینو سب نالو. یہ حدیث ہے بخاری شریف میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنی ہر شے سے بڑھ کر ان سے پیار نہ کرے. ایک حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لا. خبردار فرمایا سن لو, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ کے موقع گانے باجے سے پاک ہو, بے حیائی سے پاک ہو, بری کام رسموں سے پاک ہو. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز کوئی قضا نہ ہو. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سودی کاروبار سے بچے, حرام سے بچے, بے حیائی سے بچے, برے کاموں سے بچے. محبت خالی نعرے لگانے کا کام نہیں ہے. محبت صرف نعرے لگا لینے کا نام نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو کہ نوجوانوں, خاص طور پر بڑی تعداد میں نوجوان نظر آ رہے, نوجوانوں ہمت کرو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے خاندان میں گھر میں شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو ہم ناچ گانا نہیں کریں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ایک شاعر پنجابی کا کہتا تھا جیندے کر آقا دا میلاد ہوئے گا انشاءاللہ کر او آباد ہوئے گا. پہلوں سے میلاد کیتا رب ذوالجلال نے, کرسی صدارت سانبی آمینہ دے لال نے, کتا اس محفل دا سواد ہوئے گا. جیندے دل وچ تمنائیں اولاد دی, منت و من لوے آقا دے میلاد دی, انشاءاللہ صاحب اولاد ہوئے گا. جیندے کار آقا دا میلاد ہوئے گا انشاءاللہ کار او آباد ہوگا. تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں. محبت کے تقاضے اور علامات محبت جو کتابوں میں لکھی ہیں. کل میں قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر پڑھ رہا تھا, بلکہ مدنی چینل پہ بیان چل رہا تھا, اس میں کر رہا تھا. میں نے تفسیر قرآن پڑھی تو علامات محبت جو لکھی ہے نا, یہ محبت کی علامت کیا ہے. اس میں ایک محبت کی علامت یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے اور سنت نبی پر عمل کرے. آج نیت کرے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے حرام اور ناجائز کاموں میں نہیں پڑنا, مدینے والے سے پیار کرنا ہے,
انشاءاللہ اور ایسا پیار کرنا ہے کہ ہمارے عمل سے، کردار سے بھی اس محبت کی خوشبو آئے۔ انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ سوچ و فکر دی جاتی ہے۔ میں بھی اتنا سفر کر کے آنے میں مقصد اور نیت مین یہی ہے کہ الحمدللہ چونکہ ایک شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، انہوں نے بری رسموں سے بچنے کی ہمت کی ہے، تو ہم ان کا ساتھ دیں، دعا بھی دیں، اور ہمارے نعیم بھائی کے لیے دعا بھی کریں۔ دوسرا یہ کہ جو ہم سب جمع ہوں، ہم اپنا ایک ذہن بنائیں کہ ہم نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل ہو کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے۔ کہ دنیا بھی سنورے گی جب اللہ رسول کا حکم مانیں گے، اللہ رسول کا کہنا مانیں گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت تو سنورے گی سنورے گی۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بندہ تھا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا کسی جزیرے پر، کچھ لوگ تھے وہ سمندری سفر میں تھے، جب وہ طوفان میں یہ رستہ بہت دور نکل گئے، جزیرے پہ پہنچ گئے، وہاں ایک بندہ تھا وہ بت کی پوجا کر رہا۔ ان لوگوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کو نکالا وہاں سے، جزیرے سے لے کے چل پڑے، مسلمان بنا لیا۔ اب اس کو کسی بستی میں لا کے انہوں نے کہا یہ پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے، یہ تھوڑے پیسے ہیں، یہ لے لو، گھر بنا لینا، شادی کر لینا، کاروبار کر لینا۔ وہ بندہ ناراض ہو گیا جو نیا مسلمان ہوا تھا، یہ بڑی پرانی کتاب اس میں پڑھا تھا، سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ۔ اب حضور کہتے ہیں ہم نے اس کو پیسے دیے، وہ بندہ ناراض ہو گیا۔ ہم نے سمجھا شاید تھوڑے ہیں پیسے، ہم نے کہا اور پیسے دے دیں۔ وہ بڑا غصے میں آ گیا، تو کہنے لگا تم کتنے بدبخت لوگ ہو۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ وہ نو مسلم کہنے لگا کہ جب میں اس جزیرے پر اللہ کے دشمن کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، اس وقت تو رب نے مجھے رزق دیا، اب جب میں اس کو رب ماننے لگ گیا ہوں تو وہ کیا تمہارا محتاج بنا دے گا مجھے؟ سبحان اللہ۔ جب تو میں اس کو رب بھی نہیں مانتا تھا، اس وقت بھی اس نے مجھے روزی دی، اب تو میں اس کا دوست بن گیا ہوں، اس کو رب ماننے لگ گیا ہوں، تو کیا وہ لوگوں کا محتاج کر دے گا مجھے؟ کیا مجھے روزی نہیں دے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں میں نے 50 سال کی ریاضت میں توکل کا وہ معنی نہیں سمجھا جو ایک لمحے میں اس نوجوان نے مجھے سمجھا دیا کہ توکل کہتے کسے ہیں۔ وہ رب جو نافرمانوں کو بھی روزی دے رہا تو کیا اپنے نبی کے فرمان برداروں کو روزی عطا نہیں کرے گا؟ تو کیوں حرام میں پڑتے ہو، کیوں ملاوٹ کرتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں سودی کاروبار میں پڑتے ہو؟ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو نا، اللہ پر توکل رکھو، انشاءاللہ عزت ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، توبہ کی طرف لاتا ہے، نیکی کے رستے پہ لاتا ہے۔ اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ پور کریں، مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں۔ مدنی چینل کی برکت سے انشاءاللہ سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا، نیکی کی دعوت کا جذبہ ملے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا، انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اپنا بچہ نمازی بنے گا، عاشق رسول بنے گا۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ یہ سوچ ملے گی کہ ہم نے زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے دنیا، معاشرہ، برادری، رشتہ دار ان کو بھی دیکھنا، دیکھیں، لیکن رشتہ دار کو بعد میں دیکھیں گے، مدینے کے تاجدار کو پہلے دیکھیں گے کہ ان کو کیسا لگے گا یہ کام۔ ان کو اچھا لگے گا تو کر لیں گے، ان کو اچھا نہیں لگتا تو نہیں کریں گے۔ معاشرہ برادری ان کو منائیں گے، ان کو راضی کریں گے کہ ہم اللہ رسول کے فرمانبردار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم غیروں کے رسم و رواج نہیں اپنائیں گے، غیر مسلموں والے طور طریقے نہیں اپنائیں گے، ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی بیاہ کا معاملہ کریں گے۔ ایک حدیث ہے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، قرض نہ لینا پڑے، کوئی ناجائز رسم نہ کی جائے، مہر معمولی، جہیز بھاری نہ ہو، لڑکی اللہ کے توکل پر دی جائے، کوئی سخت شرط نہ رکھی جائے، ناجائز رسمیں نہ کی جائیں، حرام کام نہ کیے جائیں۔ اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ برکت والا نکاح اللہ کے نبی نے اسے اس نکاح کو کہا ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ آج ہم نے بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں شادی جیسی آسان اور پیاری سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی حرام اور ناجائز کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمت کریں گے انشاءاللہ الکریم، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت ساری بری رسموں سے، ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے بچنے میں انشاءاللہ مدد ملتی رہے گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں، اور خود پریکٹیکلی نماز کا طریقہ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا سکھانے کی کوشش کریں، نماز کے مسائل سیکھیں، وضو غسل کا طریقہ سیکھیں، درست نماز پڑھیں، درست مخارج سے قرآن پڑھیں، علم دین سیکھیں۔ فیضان نماز کورس مختلف موقعوں پہ کروائے جاتے ہیں،
اس میں شرکت کر لیں. اور ایک بڑا اچھا موقع آ رہا ہے، رمضان، ماہ رمضان میں 1 ماہ کا اعتکاف انشاءاللہ سرگودا میں ہوگا. امید ہے یہاں سرگودا میں بھی ہوگا. جی انشاءاللہ. فیضان مدینہ سرگودا میں 1 مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے. اب آپ اس میں اپنے نوجوان دیکھیں، خاص طور پر وقت نکال کر شرکت کر لیں. پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، محفل نعت بھی ہوتی رہے گی، دعائیں بھی سیکھیں گے، نماز، وضو، غسل میت، نماز جنازہ، دعائے قنوت، دیگر ضروری دعائیں، مسائل، علم سیکھتے رہیں گے. دیکھیں دونوں طرح سے فائدہ ہے، ثواب بھی ملے گا، علم بھی حاصل ہوگا. تو یہ 1 ماہ کا اعتکاف ہے، وہیں سحری افطاری کا انتظام ہوگا، وہیں سونے کا اہتمام، اور وہیں ادب الحمدللہ علم دین سیکھنے کے اہتمام ہوں گے. آپ اعتکاف میں شرکت کریں. باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کا وہاں مولانا الیاس قادری صاحب جو امیر اہل سنت ہے، امیر دعوت اسلامی ہے، ہمارے شیخ طریقت ہے، ان کا پورے ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے وہاں. بہت سارے عاشقان رسول وہاں بھی جاتے ہیں. آپ بھی ہمت کر لیں، اگر وہاں کراچی اعتکاف کر لیں حضرت صاحب کے پاس تو اس کی تو برکتوں کا کیا کہنا. نہ جا سکے کراچی تو اپنے قریب سرگودا فیضان مدینہ میں 1 ماہ کا اعتکاف. یہ علم سیکھنے کے لیے میں آپ کو دعوت دیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بھی آپ کورس کر سکتے ہیں. دیکھ علم سیکھنے کا جس کا ذہن ہو اس کے لیے کئی رستے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم کا شوق دے، عمل کا جذبہ دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.